میری اور رمیسا کی شادی ہو گئی تھی، ہم دونوں بہت ہی خوش تھے۔ میں تو اس لیے خوش تھا کہ میں اپنی بے عزتی کا بدلہ لینا چاہتا تھا۔ میں بہت جلد کامیاب ہونے والا تھا، جبکہ رمیسا تو مجھ جیسے امیر کبیر اور ہینسم لڑکے کو پا کر خوش تھی، جو کہ شاید اس کا بہت بڑا خواب تھا اور بہت جلد ٹوٹنے بھی والا تھا۔ رمیسا کو لے کر ایک کرائے کے فلیٹ میں آیا تھا اور اس کو یہی کہا تھا کہ وہ میرا اپنا فلیٹ ہے۔ کیونکہ میرے پاس تو پیسہ بہت تھا، اس لیے میرا جہاں دل کرتا تھا میں وہاں رہ سکتا تھا۔ رمیسا تو مجھ سے اس قدر محبت کرتی تھی کہ میری ہر بات کا آنکھیں بند کر کے یقین کر رہی تھی، اور میں بھی اس کے یقین کا بھرپور فائدہ اٹھانا چاہتا تھا۔ وہ فلیٹ ہر طرف پھولوں سے سجا ہوا تھا۔ رمیسا میری باہوں میں باہیں ڈال کر بہت نازک کے ساتھ اس فلیٹ میں داخل ہوئی تھی۔ اس کو تو ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے ساری دنیا اس کے ہاتھ میں آ گئی ہے۔ مجھے بھی دل ہی دل میں بہت خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ میں سوچ رہا تھا کہ آخر رمیسا نے کیا سوچ کر میرے ساتھ ویسا رویہ رکھا تھا۔ وہ تو شاید یہ بھول چکی تھی کہ جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے وہ دنیا کی ہر چیز خرید سکتا ہے، اور میرے پاس تو بے حد پیسہ تھا جس سے میں دنیا کی ہر چیز خوشی سے خرید سکتا تھا، جیسا چاہتا تھا ویسا بن سکتا تھا، اور جسے چاہتا تھا لوگوں کو بھی اپنی مرضی کے لیے استعمال کر سکتا تھا۔ پھر وہ کسی مٹی سے بنی ہوئی اور خود کو کیا سمجھتی تھی، مجھے میرے ہی دوستوں میں ذلیل کر کے رکھ دیا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں، وہ بہت حسین تھی اور وہ سچ میں ایک خوبصورت لڑکی تھی۔ میری بہت لڑکیوں سے دوستی ہوئی چکی تھی، مگر وہ ان سب میں بے مثال تھی۔ اس کی خوبصورتی دیکھ کر تو میں بہت ہی متاثر ہو گیا تھا، اور میں نے اس کی قربت کا بھرپور فائدہ اٹھایا تھا۔ اس رات رمیسا نے آسانی سے خود کو میرے حوالے کر ہی دیا تھا۔ اس کو تو لگا تھا کہ ہماری زندگی کی ایک نئی شروعات تھی، لیکن میں تو اس کی خوشیوں کو شروع ہونے سے پہلے ہی مار دینا چاہتا تھا۔ میں تو خود اپنے ہاتھوں سے اس کی خوشیوں کا گلا گھونٹ دینا چاہتا تھا، اور اس کے چہرے پہ آنے والے دکھ بھرے لمحات کو دیکھ کر میں خوش ہونا چاہتا تھا۔ میں نے وہ ساری رات اس کا بھرپور فائدہ اٹھایا، اور صبح ہوتے ہی میں نے رمیسا سے اپنی بے عزتی کا بدلہ لے لیا۔ میں نے طلاق کے پیپرز اس کے سرحانے میں رکھ دیے اور خود وہ فلیٹ چھوڑ کر اپنی زندگی میں مصروف ہو گیا۔ میرا مقصد تو پورا ہو گیا تھا، میں اس سے اپنی بے عزتی کا بدلہ لے چکا تھا، اس لیے میں خود کو ہلکا پھلکا محسوس کر رہا تھا۔ مجھے تو ویسے بھی عادت تھی لڑکیوں کو استعمال کر کے چھوڑ دینے کی، اس لیے میرے لیے یہ سب کچھ بہت آسان تھا۔ میں تو رمیسا کی حالت کے بارے میں سوچ سوچ کر ہی خوش ہو رہا تھا۔ پتہ نہیں وہ خود کو کیا سمجھتی تھی، اس میں اتنی اکڑ کیوں تھی، لیکن میں نے اس کی ساری اکڑ کو توڑ ہی دیا تھا۔ مگر میرا نام حارث ہے، میں نے ایک امیر گھرانے میں آنکھ کھولی تھی۔ میرے ابو ایک لینڈ لارڈ تھے، ان کا اپنا الیکٹرانکس کا بزنس تھا، گھر میں دولت کی کافی ریل پیل تھی۔ میں ان کا اکلوتا لاڈلا بیٹا تھا، مجھ سے 4 چھوٹی بہنیں، میری بہن ہمنا تھی جو ہم سب کی جان تھی۔ میں کوئٹہ شہر کے ایک روپوش علاقے میں اپنی فیملی کے ساتھ رہتا تھا۔ میرے گھر میں ہر طرح کی آسائش موجود تھی، دنیا کی ہر چیز موجود تھی میرے اس بڑے سے محل نما گھر میں موجود تھی، جس میں میں اپنی زندگی جیسے چاہتا تھا جی سکتا تھا۔ میری امی ایک سوشل ورکر تھی جو ہر وقت کسی نہ کسی سوشل ورکر کے لیے گیٹ ٹوگیدر کرتی رہتی تھی۔ ابو ویسے بھی زیادہ تر ملک سے باہر رہتے تھے، کیونکہ ان کا اپنا بزنس تھا جس کے لیے وہ آئے دن پاکستان سے باہر ہی رہتے۔ میری چھوٹی بہن ہمنا بہت ہی ذہین اور محنتی لڑکی تھی، کتابیں پڑھنے کا بہت شوق تھا، اور اس کے لیے اس کے گھر میں ایک چھوٹی سی لائبریری بھی بنا رکھی تھی۔ اگر ہمنا کو ڈھونڈنا ہوتا تو وہ ہمیشہ لائبریری میں ہی ملتی تھی، اور باقی رہ گیا مجھے تو گھر میں بیٹھنا بالکل بھی پسند نہیں تھا۔ کالج کے بعد اپنے دوستوں کے ساتھ ہیوی بائک، ہیوی کار اور ریسنگ کرتا رہتا تھا، کیونکہ یہی میرا جنون تھا، میرا شوق تھا۔ میرے دوست اور اپنے دوستوں کے ساتھ ہر وقت پارٹی کرتا رہتا، اس لیے میں گھر میں کم ہی رہتا تھا۔ میرے لیے میرے ماں باپ اور بہن ہمنا کے بعد سب سے زیادہ عزیز میری دوست ہی تھے۔ گھر پر تو ہمنا کے علاوہ ہوتا ہی کوئی نہیں تھا، اور میں ہر وقت کتابوں میں مگن رہتا تھا۔ مجھے بھی وہ بہت بور کر دیتی تھی، تب ہی میں ہر وقت اپنے دوستوں کے ساتھ گھومتا پھرتا رہتا تھا۔ امی ابو نے بھی ہم پر کبھی کسی قسم کی پابندی نہیں لگائی تھی، ہم ہر معاملے میں آزاد تھے، کوئی پوچھنے والا تھا نہیں ہم اپنا سارا وقت کہاں گزارتے ہیں۔ اور جیب خرچ تو مجھے اس قدر کھلا ملتا تھا کہ اس سے میرے سارے دوست بھی دل کھول کے عیاشیاں کرتے تھے۔ میں تو خوابوں کی دنیا میں رہنے والا ایک آزاد خیال لڑکا تھا۔
مگر مجھے معلوم نہیں تھا کہ آنکھ کھلنے پر خواب ٹوٹ ہی جایا کرتے ہیں۔ مجھے ریسنگ کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی شوق تھا، اور وہ تھا لڑکیوں کے ساتھ دوستی کرنے کا۔ اس کے ساتھ ساتھ میری پرسنالٹی بھی اس قدر کمال تھی کہ لڑکیاں خود بخود میری طرف آتی تھیں، اور میں نے بھی ہر ایک کے ساتھ دوستی ضرور کرتا تھا، کیونکہ یہ بھی تو میری سب سے بڑی انٹرٹینمنٹ تھی کہ میں ہر لڑکی کے ساتھ دوستی کر کے اس کے ساتھ خوب دل بہلاتا، اور اگر کوئی لڑکی مجھ سے شادی کے بارے میں پوچھتی تو میں اس کے صاف انکار کر دیتا۔ میں لڑکیوں سے دوستی صرف وقت گزاری کے لیے کرتا تھا، جبکہ شادی کا میرا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ پہلے ہی میں اپنا ذہن بنا رکھا تھا کہ جہاں پر میرے امی ابو کہیں گے میں اسی کے ساتھ شادی کروں گا۔ اس لیے بہت سی لڑکیاں مجھ سے یہ کہہ کر چھوڑ جاتی تھی کہ میں صرف اپنے امیر ماں باپ کا بگڑا ہوا امیر شہزادہ ہوں، اور اس میں میری کوئی بات غلط بھی نہیں تھی۔ میں اپنے امیر ماں باپ کا بگڑا ہوا بیٹا تھا تو اس میں کچھ غلط نہیں تھا، کیونکہ میں ایسا ہی تھا، اپنی منمانیاں کرتا تھا۔ میری دوستی تقریباً شہر کے ہر اچھی اور خوبصورت لڑکی کے ساتھ تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ میں اپنے دوستوں پر دل کھول کر خرچ کیا کرتا تھا۔ میرے دوست سارا دن میرے ساتھ میری مہنگی مہنگی گاڑیوں میں گھومتے، اور ہم جہاں بھی جاتے وہاں پر ہر رونق لگا دیتے، کیونکہ ہمارا گروپ بہت بڑا تھا جس میں لڑکے اور لڑکیاں دونوں ہی شامل تھے۔ میرے گروپ میں امیر امیر گھروں کی لڑکیاں اور لڑکے شامل تھے، اس لیے ہم دل کھول کر پیسہ خرچ کرتے تھے۔ میرے سبھی دوست کسی نہ کسی کے ساتھ انگیج تھے، وہ تو ایک لڑکی کے ساتھ ہی خوش تھے، مگر میرا دل کبھی کسی ایک لڑکی کے ساتھ نہیں بھرتا تھا، اس لیے میں آئے دن لڑکیاں بدلتا رہتا تھا۔ ایک دن سے ایک لڑکی سے دل بھر جاتا تو دوسری کے ساتھ دوستی کر لیتا، جب دوسری سے اکتا جاتا تو ایک نئی دوست ڈھونڈ لیتا۔ میرے لیے بہت آسان کام تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ لڑکیاں تو دولت اور پیسے کے پیچھے بھاگتی ہیں، جو میرے پاس بہت ہے۔ میرے ماں باپ کو اس بات کا بالکل فکر نہیں تھی کہ میں ان کا پیسہ عیاشیوں میں اڑا رہا تھا، کیونکہ انہوں نے ہمیں کھلی چھوٹ دے رکھی تھی۔ اس لیے مجھے اپنے ماں باپ کا کوئی ڈر نہیں تھا میں کہاں مصروف ہوتا ہوں۔ البتہ ہمنا کو میری اس عمارت کا پتہ تھا کہ میں فلرٹ کرنے میں ماہر تھا، اور وہ تو مجھے کہتی تھی کہ ڈرامے باز تھی، لیکن وہ میری بہن تھی، اور میری بہن بھائیوں میں تو سب چلتا ہے۔ میں تو پڑھائی میں بھی کوئی خاص دلچسپی نہیں لیتا تھا۔ میرے ابو کا اپنا بڑا بزنس تھا، آگے جا کر مجھے ہی سنبھالنا تھا، نوکری تو مجھ سے کروانا نہیں تھی۔ اگر میں کوئی نوکری کر کے کہتا بھی تو ابو اس بات کا برا لگتا، کیونکہ اپنا بزنس ہونے کے باوجود میں کہیں اور نوکری کرتا، یہ بات تو ان کے لیے بالکل ناپسند تھی۔ اپنا بزنس ہونے کے باوجود میں دوسرے ہاں نوکری کر رہا ہوں، اس لیے میں نے پڑھائی کو کبھی سرے سے سنجیدہ ہی نہیں لیا تھا۔ میرے گروپ میں شامل دوست بھی سب میری ہی طرح عیاشیاں کرتے تھے، لیکن ان میں سے وہ مجھے ہی صرف ایک فرق تھا، اور وہ یہ کہ ان کے ساتھ ہمیشہ ایک ہی ایسی دوست ہوتی تھی جس کے ساتھ وہ محبت کرتے تھے، اور ساری زندگی ایک کے ساتھ ہی پلاننگ بھی کرتے تھے، جبکہ میرا ساتھ ہر دفعہ پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت لڑکی تھی، جس کی باہوں میں میں باہیں ڈال کر اپنا دل بہلاتا تھا۔ جب میرا دل اس سے بھر جاتا تو میں پیسہ دے کر اس کو خود سے دور کر دیتا۔ مجھے تو شروع سے ہی لڑکیوں میں کسی خاص قسم کا لگاؤ رہا ہی نہیں تھا۔ میں صرف ایک حد تک ان سے دوستی کرتا تھا، کیونکہ میں صرف ایک ہی لڑکی کا ہو کر اپنی زندگی برباد نہیں کر سکتا تھا۔ مجھے زندگی گزارنی تھی تو اس کا تو صرف ایک ہی حل تھا کہ میں اس کے ساتھ شادی کر کے اس کے اصولوں کے مطابق حد پر قید ہو کر ہی رہوں۔ شاید میری آزادی ہی ختم ہو جاتی، جبکہ میں کھلی فضا میں اڑنے والا ایک آزاد پنچھی تھا جس کو کسی قید میں رہنا بالکل پسند نہیں تھا۔ میرے ماں باپ میری شادی کسی بہت ہی اچھی اور خاندانی لڑکی سے کرنا چاہتے تھے۔ میں نے اپنی شادی کو کبھی سنجیدگی سے نہیں لیا تھا۔ میں اپنی زندگی کا ہر رخ دیکھنا چاہتا تھا، اور اپنی زندگی میں بہت سے ایڈونچر کرنا چاہتا تھا۔ میری دوست رہ چکی تھی اور مجھے بہت اچھی طرح سے جانتی تھی۔ جس لڑکی سے میرا دل بھر جاتا تھا میں اس کے ساتھ اس انداز سے الگ ہو کر نہ تو مجھے دکھ ہوتا تھا، اور نہ ہی اس لڑکی کی وجہ سے مجھے کوئی مسئلہ ہوتا تھا، جب تک میری ملاقات رومیسا سے نہ ہوئی تھی۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں اپنے دوستوں کے ساتھ ہی کالج کے ایک فنکشن کی تیاری کر رہا تھا۔ ویسے تو میں اپنے کالج کے بہت ہی کم فنکشنز میں حصہ لیتا تھا، لیکن ان دنوں جو ڈرامہ ہم سٹیج پر پرفارم کر رہے تھے اس کے مرکزی کردار ایک لڑکا اور لڑکی تھے جو آپس میں ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے، اور میرے دوستوں نے یہ کردار مجھے ہی کرنے کے لیے کہا تھا، کیونکہ میں پیار محبت کی باتیں کرنے میں بہت زیادہ ماہر تھا، اور جو کردار بھی کرتا اس کے تہہ تک ڈوب جاتا تھا۔
میں تو ہر اس کردار میں جسے جان بھر کر رکھ دیتا تھا جس میں پیار محبت کا نام بھی شامل ہو۔ لڑکیاں میری باتیں سن کر خود ہی میری طرف مائل ہو جاتی تھی، اس لیے وہ پیار محبت کا کردار مجھ سے بہتر تو کوئی کر بھی نہیں سکتا تھا۔ خوشی خوشی وہ ڈرامہ پرفارم کرنے کے لیے حامی بھر لی۔ میرے مقابل جو لڑکی تھی اس کا نام رومیسا تھا۔ ہمیں اس اسٹیج ڈرامے کے لیے کچھ دن ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارنا تھا تاکہ ہم اس ڈرامے کی پریکٹس کر سکیں اور ڈائیلاگ یاد کر سکیں۔ اس لیے رومیسا کچھ دنوں میں میرے ساتھ ہی تھی۔ میں نے بہت کوشش کی تھی کہ میں اس کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھا سکوں، مگر وہ لڑکی ایسی تھی جو کام کے سوا کوئی بات بھی نہیں کرتی تھی۔ وہ میرے پاس تبھی آتی تھی جب ہم پریکٹس کر رہے ہوتے تھے، کبھی بھی مجھ سے کوئی بات بھی نہیں کرتی تھی۔ حالانکہ میں نے بہت کوشش کی تھی کہ اس کی طرف اپنی متوجہ کر سکوں، مگر وہ نہ جانے خود کو کیا سمجھتی تھی۔ ویسے تو وہ لڑکی خود کو ایک حجاب میں چھپا کر رکھتی تھی، مگر میں بہت حیران تھا کہ اگر وہ اتنی ہی شریف لڑکی تھی تو ایسے کیا ڈرامے میں کیوں حصہ لے رہی تھی۔ اس بارے میں اس سے پوچھنے کی بہت کوشش بھی کرتا تھا، مگر وہ مجھ سے کام کی بات ہی کے علاوہ کوئی بات بھی نہیں کرتی تھی۔ میں نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح اس لڑکی کو متاثر کر سکتا، مگر ناکام رہا۔ میں نے تو رومیسا اور اس کے ڈرامے کی تیاری کے لیے تقریباً 8 دن ایک دوسرے کے ساتھ گزارے، اور جب ہم نے وہ ڈرامہ سٹیج پر پرفارم کیا سارا حال تالیوں سے گونج رہا تھا، کیونکہ ہم دونوں کی پرفارمنس بے حد زبردست تھی۔ پیار محبت کی باتیں صرف میں ہی کر سکتا تھا، مگر رومیسا تو مجھ سے 2 ہاتھ آگے تھی۔ میں وہ کردار کرتے ہوئے بالکل بھی بھول گیا تھا کہ میں ایک ڈرامہ کر رہا ہوں، کیونکہ رومیسا کے لہجے میں بھی بے حد اپنائیت اور پیار محبت تھا۔ مجھے لگا تھا کہ شاید وہ میری باتوں سے متاثر ہو گئی ہے، لیکن یہ صرف میری بھول تھی۔ جیسے ہی ڈرامہ ختم ہوا اور کالج کا سارا حال تالیوں کی توجہ سے گونجا، تو جیسے ایک دم سے ایک اپنے اصلی روپ میں آ گئی، مجھے نظر انداز کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ چلی گئی۔ میرے اور رومیسا کی اس پیار محبت سے بھرے ڈرامے کا ذکر بہت دن تک چلتا رہا، ہر فرد کی زبان پر رہا، کوئی ہم دونوں کی تعریف کرتا، ہم دونوں بہت اچھا پرفارم کر رہے تھے۔ میرے دوست تو مجھے چھیڑنے لگ گئے تھے کہ کیا میں سچ میں اس ڈرامے والی لڑکی سے محبت کرنے لگا ہوں، مگر حارث و بید تھا، میں تو فلرٹ ہی کرتا رہا۔ ہر ایک کو لگتا تھا کہ میں سچ میں اس سے محبت کرتا رہا ہوں۔ اس نے وقت محبت کرنے لگا تھا، اس لیے میں نے اپنے دوست کو صاف انکار کر دیا۔ ہم دونوں کے درمیان تو کام کے علاوہ کوئی بات بھی نہیں ہوئی۔ میں نے رومیسا کے ساتھ وہ پرفارم کر لی تھی، مگر اس کے بعد سے میرے دل میں ایک بات ضرور کھٹکنے لگی تھی، آخر رومیسا خود کو سمجھتی کیا ہے جو وہ مجھ سے سیدھے منہ بات بھی نہیں کرتی۔ ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ میں نے کسی لڑکی کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا اور وہ مجھ سے دوستی نہ کرے۔ پھر رومیسا کس مٹی کی بنی ہوئی تھی جو اس نے میری کسی بات کا اثر ہی نہیں لیا۔ میں نے ہر طرح کو اپنی پیار محبت بھری باتوں میں الجھانے کی کوشش کی تھی، مگر وہ لڑکی مجھ سے ہمیشہ 2 ہاتھ آگے ہی رہی تھی۔ اس نے کبھی پلٹ کر مجھے بات کرنے کا موقع ہی نہیں دیا تھا۔ میں کسی لڑکی کے پیچھے اس حد تک سنجیدہ ہو گیا تھا کہ میں اس سے ہر حال میں دوستی کرنا چاہتا تھا۔ رومیسا دوستی کرنا میری ضد بن گیا تھا۔ اس کی وجہ سے میرے گروپ کی دوستوں نے میرا مذاق ہی اڑانا شروع کر دیا تھا کہ رومیسا کے پیچھے پیچھے بھاگ رہا تھا، جبکہ وہ مجھے گھاس بھی نہیں ڈال رہی تھی۔ میں نے ٹھان لی تھی کہ میں اس لڑکی سے دوستی ضرور کروں گا، اس لیے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے، میں رومیسا کے ساتھ دوستی کرنے کی ضد تھا۔ اس کی وجہ سے میرے اپنے دوست ہی میرا مذاق اڑا رہے تھے اور یہ مجھ سے ہرگز برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ میں ہر ایک لڑکی کی وجہ سے اپنے دوستوں میں ہی مذاق بن کر رہ گیا تھا۔ وہ ایک معمولی سی کلرک کی بیٹی تھی، اس کی صرف ایک ہی بہن تھی جو اس سے چھوٹی تھی۔ رومیسا کا باپ ایک معمولی نوکری سے اپنا گھر تک نہیں چلا سکتا تھا، اس لیے رومیسا اپنے ماں باپ کی مدد کرنے کے لیے پارٹ ٹائم ایک کال سینٹر میں نوکری کرتی تھی، اور وہ ہر وقت حجاب میں ہی رہتی تھی اور کسی سے بھی بغیر مطلب کے بات نہیں کرتی تھی۔ وہ ایک عجیب ہی مغرور سی لڑکی تھی، اس کو لگتا تھا کہ اس کا کوئی بھی لڑکا پٹا نہیں سکتا، لیکن یہ اس کی غلط فہمی تھی۔ میں بھی حارث تھا، حارث عبید، جس کا مشغلہ ہی لڑکیوں سے دوستی کرنا تھا۔ میں اس رومیسا سے دوستی نہیں کر سکتا تھا، یہ تو بالکل ناممکن تھا، اور وہ بھی ویسے بھی وہ لڑکی تھی جس کی وجہ سے میں اپنے دوستوں میں ایک مذاق بن کر رہ گیا تھا۔ میں نے ایک پلان بنا لیا تھا جس سے میں رومیسا کو بہت آسانی سے اپنی محبت کی جال میں پھنسا سکتا تھا۔ بس اس پلان کو پورا کرنے کے لیے کچھ وقت مجھے اس کے سامنے اپنا اصلی روپ چھپانا ہوگا۔
میں اس سے بہت محبت کرتا تھا اور اس کے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ مجھے صرف رومیسا کو ہی یہ جتانا تھا۔ میں ایک بہت سلجھا ہوا اور معصوم لڑکا تھا اور اس کی خوبصورتی اور معصومیت سے متاثر ہو گیا تھا۔ اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتا تھا۔ میں ہر دوسرے دن رومیسا کے پاس اس کے آفس میں چکر کاٹنا شروع کر دیے، مگر میں اس کے سامنے نہیں جاتا تھا۔ میں اس سے کچھ فاصلے پر بیٹھ کر اس کی سارے دن کی مصروفیت دیکھتا رہتا تھا۔ اس کے بارے میں ہم کچھ اہم معلومات اکٹھی کرتا رہتا، مگر یہ سب کچھ میں اس کے سامنے آئے بغیر ہی کر رہا تھا۔ اگر اس کو شک پڑ جاتا کہ اس کے پیچھے کر رہا ہوں تو اس کے بارے میں جاننے کی کوئی کوشش کر رہا تھا، تو شاید وہ مجھے سب کے سامنے ذلیل کر دیتی۔ اس لیے میں نے اپنے شناخت سے چھپا کر رکھی تھی۔ مجھے رومیسا کے بارے میں سب کچھ معلوم ہو گیا تھا۔ وہ کس وقت اپنے آفس جاتی تھی، وہاں پر کتنی دیر کام کرتی تھی اور واپسی پر وہ اپنے گھر کیسے جاتی تھی۔ مجھے اس کی ساری روٹین کے بارے میں اندازہ ہو گیا تھا۔ تبھی میں نے ایک دن اپنے پلان کو پورا کرنے کے بارے میں سوچا۔ وہ مہینے کا آخری دن تھا جب رومیسا کو اپنے کال سینٹر والے آفس سے سیلری ملی تھی، جس کو پا کر وہ بے تحاشا خوش تھی، کیونکہ اس کی اپنی چھوٹی بہن کی فیس جمع کروانی تھی اور وہ اپنی بہن کو ہی پیسے دینے والی تھی۔ لیکن جب وہ کال سینٹر سے نکلی تو دو لڑکے موٹر سائیکل پر اس کے پاس گئے۔ ان دونوں لڑکوں نے نقاب سے اپنا چہرہ چھپا رکھا تھا، جس سے رومیسا کو دیکھ نہیں سکتی تھی اور نہ ہی پہچان سکتی تھی، جبکہ وہ لڑکے میرے ہی بھیجے ہوئے تھے، صرف ایک ناٹک کر رہے تھے۔ ان دونوں لڑکوں نے ڈرا دھمکا کر رومیسا سے اس کا بیگ چھین لیا تھا، جس میں اس کے پورے مہینے کی سیلری تھی۔ اس کی بہت سی ضروریات پوری کرنے کے کام آ سکتے تھے، لیکن وہ دونوں اس سے وہ بیگ چھین کر بھاگنے ہی والے تھے کہ جب میں ان کے سامنے آ گیا اور ان دونوں لڑکوں سے اس کا بیگ واپس لے لیا، جس میں اس کو معمولی سی تنخواہ تھی، اور وہ میری بہت شکریہ ادا کر رہی تھی۔ میں نے اس کی مدد کی تھی اور اس کی محنت کی کمائی چھین جانے سے بچائی تھی۔ اس وقت وہ تو اس کے لیے کسی فرشتے سے کم نہیں تھا۔ میرا مقصد پورا ہو گیا تھا اور وہ میری اچھائی کے جال میں پھنس چکی تھی اور میری بہت مشکور تھی۔ اس دن کے بعد میں نے جگہ جگہ پر رومیسا کا پیچھا کرنا شروع کر دیا اور اس کے سامنے اچانک اس طرح سے آتا جیسے ہماری ملاقات اچانک ہی ہو گئی ہو۔ وہ جب بھی مجھے دیکھتی تو میری بے حد مشکور ہوتی اور خوش تھی کہ میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا۔ آہستہ آہستہ میری رومیسا کے ساتھ دوستی ہوتی گئی، مگر یہ تو صرف میں اپنے دوستوں کو چیلنج پورا کیا تھا، میرا بدلہ ابھی پورا نہیں ہوا تھا جو اس نے میرے ہی دوستوں کے ساتھ نے میری بے عزتی کر کے کیا تھا۔ میں اس کو پٹا نہیں سکتا تھا۔ میں رومیسا کو پوری طرح سے اپنی محبت کے جال میں پھنسانے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میری اور رومیسا کی دوستی گہری ہوتی جا رہی تھی اور میری محبت میں بری طرح پھنس گئی تھی۔ جب میں اس کو کچھ بھی کہتا وہ کرنے کے لیے تیار ہوتی۔ میں نے اس سے اپنی خواہش کا اظہار کر دیا کہ میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ بھی میری بات سن کر بہت خوش ہوئی تھی۔ وہ بھی ایسا ہی کرنا چاہتی تھی۔ میں نے اس کی آدھی حقیقت بتا دی تھی کہ جب سے میں نے اس کی کالج میں دیکھا تھا، میں تب سے ہی اس کی محبت کرتا تھا۔ میں نے اس کو ہر طرح سے یقین دلانے کی کوشش کی، اسی سے دوستی کرنا چاہتا تھا کیونکہ میں اس کو پسند کرتا تھا، مگر تب وہ میری کسی بات کا جواب بھی نہیں دیتی تھی۔ جب رومیسا کو یہ معلوم ہوا کہ میں اس کو پہلے دن سے محبت کرتا ہوں تو وہ میرے سامنے شرمندہ سی ہو گئی۔ اس نے مجھے غلط سمجھا تھا، اس لیے وہ مجھ سے بات نہیں کرتی تھی، کیونکہ وہ مجھے دوسرے لڑکوں کی طرح ایک ٹائم پاس ہی سمجھتا تھا اور میں دل ہی میں خوش ہو رہا تھا۔ وہ تو مجھے جوس بھی سمجھتی تھی، بالکل ویسا ہی تھا وہ جو مجھ سے بچتی پھر رہی تھی۔ آخر کار وہ میرے جال میں پھنس ہی گئی اور بے شک خود کو بہت چالاک اور ہوشیار سمجھتی تھی، مگر میں اس سے زیادہ ہوشیار تھا۔ میں نے اس کے ساتھ محبت کا کھیل رچا دیا تھا۔ میں نے تو صرف اس کے ساتھ استعمال کرنا تھا اور وہ کتنی آسانی سے میری باتوں میں آ گئی تھی اور وہ بھی مجھ سے محبت کرنے لگی تھی۔ جب رومیسا ہر طرح سے میری محبت کے جال میں پھنس چکی تھی، اس کے نکلنے کا کوئی امکان ہی نہیں تھا، تب میں نے اس کے ساتھ شادی کرنے کا فیصلہ کیا اور کرائے کے ماں باپ بنا کر اس کے گھر بھیجے۔ اور وہ تو شاید اپنے گھر میں ہم پہلے ہی میرے بارے میں بتا چکی تھی، اس لیے اس کے ماں باپ نے میرا رشتہ بہت آسانی سے قبول کر لیا اور ہم دونوں کی شادی کا تاریخ بھی طے ہو گئی۔ میں نے یہ سب کچھ اپنے اصلی ماں باپ کو بتائے بغیر ہی کر لیا تھا، کیونکہ اگر اس کو اس بات کا علم ہو جاتا کہ اس کی دی ہوئی آزادی اس قدر ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہوں تو وہ میری ہر قسم کی آزادی پر پابندی لگا دیتے۔ رومیسا کو لگا کہ جیسے میں اس کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا ہوں، اور تبھی وہ مجھ پر اس قدر اندھا یقین کرنے لگی۔ میں نے اس کی شادی کی شاپنگ کروائی تو دل کھول کر اس پر پیسہ خرچ کیا۔ اس کو ذرا بھی شک نہ ہوتا کہ میں اس کے ساتھ ڈرامہ کر رہا ہوں، لیکن میں صرف اس کے ساتھ ٹائم پاس کر رہا تھا۔
میری اور رمیسا کی شادی ہو گئی تھی، ہم دونوں ہی بہت خوش تھے، تو میں نے اس کے لیے خوش تھا۔ میں اپنی بے عزتی کا بدلہ لینے میں بہت جلد کامیاب ہونے والا تھا، جبکہ رمیسا مجھ سے جیسے امیر کمیش ہینسم شخص کو پا کر بہت خوش تھی۔ میں رمیسا کو لے کر ایک کرائے کے فلیٹ میں گیا اور اس کا یہی کہا کہ یہ میرا اپنا فلیٹ ہے۔ میرے پاس تو پیسہ بہت تھا، اس لیے میں جہاں چاہتا تھا دل رہ سکتا تھا۔ مجھ سے اس قدر محبت کرتی تھی کہ میری ہر بات کا آنکھیں بند کر کے یقین کر رہی تھی، اور میں بھی اس کی یقین کو بھرپور فائدہ اٹھا رہا تھا۔ فلیٹ ہر طرف سے پھولوں سے سجا ہوا تھا۔ رمیسا میری باہوں میں باہیں ڈال کر بہت ناز کے ساتھ اس فلیٹ میں داخل ہوئی تھی۔ اس کو تو ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے ساری دنیا اس کے ہاتھ میں ہو۔ مجھے بھی دل میں بہت خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ میں سوچ رہا تھا کہ آخر رمیسا نے کیا سوچ کر میرے ساتھ ویسا رویہ رکھا تھا۔ وہ شاید بھول چکی تھی کہ جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے وہ دنیا کی ہر چیز خرید سکتا ہے۔ میرے پاس تو بے حد پیسہ تھا جس سے میں دنیا کی ہر چیز خرید سکتا تھا۔ میں جیسا چاہتا تھا ویسا بن سکتا تھا، اور جیسا چاہتا تھا لوگوں کو اپنی مرضی میں ڈھال سکتا تھا کہ مجھے میرے ہی دوستوں میں ذلیل کر کے خود آسانی سے رہ لے گی۔ ایسا تو بالکل بھی نہیں ہو سکتا۔ میں اس کو کوئی شک نہیں ہونے دینا چاہتا تھا، اور تیار ہو کر بے حد حسین لگ رہی تھی۔ وہ سچ میں ایک خوبصورت لڑکی تھی۔ میری بہت لڑکیوں سے دوستی ہوئی تھی، مگر وہ ان سب میں سے بے مثال تھی اور خوبصورت بھی تھی۔ اس رات رمیسا نے آسانی سے خود کو میرے حوالے کر دیا تھا۔ اس کو تو لگ رہا تھا کہ ہماری زندگی کی ایک نئی شروعات ہو گئی ہے۔ خوشیوں کو ہونے سے پہلے ہی مار دینا چاہیے تھا۔ میں تو خود اپنے ہاتھوں سے اس کی خوشیوں کا گلا گھونٹ دینا چاہتا تھا، اور اس کے چہرے پر آنے والے دکھ بھرے لمحات کو دیکھ کر خوش ہونا چاہتا تھا۔ میں نے وہ ساری رات اس کا بھرپور فائدہ اٹھایا، اور صبح ہوتے ہی میں نے رمیسا سے اپنی بے عزتی کا بدلہ لے لیا تھا۔ میں نے طلاق کے پیپرز اس کے سرہانے رکھ دیے اور خود فلیٹ چھوڑ کر اپنی زندگی میں مصروف ہو گیا۔ میرا مقصد تو پورا ہو چکا تھا۔ میں اس کے لیے بے عزتی کا بدلہ لے چکا تھا، اس لیے میں خود کو ہلکا پھلکا محسوس کر رہا تھا۔ ویسے بھی عادت تھی لڑکیوں کا استعمال کر کے چھوڑ دینے کی، اس لیے میرے لیے یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ میں تو رمیسا کی حالت کے بارے میں سوچ سوچ کر خوش ہو رہا تھا۔ پتہ نہیں وہ خود کو کیا سمجھتی تھی۔ میں نے اس کی ساری عقل کو توڑ ہی دیا تھا، مگر اس کے بعد جو کچھ ہونے والا تھا وہ میرے لیے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ بے شک میں اپنی زندگی میں لڑکیوں کو ایک کھلونا سمجھتا تھا، مگر رمیسا کے ساتھ کی جانے والی زیادتی مجھے بہت مہنگی پڑنے والی تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ رمیسا کے ساتھ پنگا لینا میری زندگی کی کتنی بڑی غلطی تھی۔ جس سے میں نے رمیسا کو چھوڑا تھا، اس کے گھر والے میرے ساتھ کسی بھی قسم کے رابطے میں نہیں تھے، مگر مجھے لگا تھا کہ شاید جب رمیسا اپنے گھر پہنچے گی تو اس کے گھر والے مجھ سے پہنچ جائیں گے میں نے ان کی بیٹی کے ساتھ زیادتی کیوں کی تھی۔ مگر رمیسا کے گھر سے کوئی بھی نہیں آیا تھا۔ خیر، مجھے اس سے کچھ لینا دینا نہیں تھا، میرا تو کام ہو چکا تھا۔ اب میری طرف سے وہ جیسے بھی ہوتی، جس کے بھی حال میں ہوتی، مجھے کوئی فرق نہیں تھا۔ میں ایک بار پھر سے اپنی زندگی میں مصروف ہو چکا تھا۔ میری اور رمیسا کی شادی سے لے کر طلاق تک کسی کی کانوں کان خبر نہیں ہوتی۔ میری زندگی میں اس کے لیے آنے اور چلے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ اسی دوران میرا کالج بھی ختم ہو چکا تھا اور میرے ابو کا بزنس سنبھالنے لگا تھا۔ امی ابو بھی مجھ سے بہت خوش تھے کیونکہ میں نے ان کا بزنس اچھے طریقے سے سنبھال لیا تھا۔ ہم سب ایک بار پھر سے اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے تھے۔ ایسے ہی ایک دن جب میں اپنے آفس میں کام کر رہا تھا، ایک ملازم نے مجھے اطلاع دی تھی کہ سر آپ سے ملنے کوئی آیا ہے۔ مجھے لگا کہ شاید میرا کوئی دوست آیا ہے، اس لیے میں نے اسے اپنے کمرے میں بلوا لیا، مگر اس کو حیران ہو گیا کہ وہ تو رمیسا تھی۔ اس نے خود کو حجاب میں چھپا رکھا تھا اور اس کی آنکھوں میں میرے لیے بہت غصہ اور نفرت تھی۔ میں نے اس کو اپنے آفس میں نکالنے کی کوشش کی تو وہ مجھے کہنے لگی کہ میں نے اس کے ساتھ اچھا نہیں کیا، اور میں اس کے سامنے مسکرانے لگا اور وہ مجھ سے آرام سے دوستی کر لیتی تو اس کے ساتھ وہ سب کچھ نہ ہوتا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب وحشت تھی۔ تبھی وہ چلائی اور کہنے لگی کہ تمہارے ظلم کا بدلہ اللہ ہی لے گا اور تم ساری دنیا میں رسوا ہو کر رہ جاؤ گے۔ تم نے میرے ساتھ تو جو کیا سو کیا، تمہارے ساتھ وہ کروں گی کہ ساری زندگی یاد رکھو گے۔ وہ ایک معمولی سی لڑکی تھی، غریب لڑکی تھی، اور بھلا میرا کیا بگاڑ سکتی تھی؟ اس لیے میں اس کے دھکے دے کر آفس سے نکلوا دیا۔ اس بات کو 3 سال گزر چکے تھے، مگر رمیسا دوبارہ کبھی میرے آفس نہیں آئی تھی، اور میں
بھی اس کو بھول ہی گیا تھا اور وہ میرے لیے ایک عام سی لڑکی تھی۔ تبھی گھر میں امی ابو میری شادی کی بات کرنے لگے، کیونکہ میں اب اپنے پیروں پر کھڑا ہو چکا تھا اور وہ میری شادی کرنا چاہتے تھے، اور مجھے بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا۔ میں تو خوش تھا کہ میری آئیڈیل زندگی کی ایک نئی شروعات ہونے جا رہی ہے۔ امی ابو کا ارادہ تھا کہ وہ ایک لڑکی کو گھر لے کر آئیں تو دوسری کو بھی رخصت کر دیں، اس لیے میرے ساتھ ہمنا کی بھی شادی کر دی گئی۔ خوش و خرم سب بہت خوش تھے۔ سب سے زیادہ خوش تو ہمنا تھی، کیونکہ وہ تیمور کو بہت پسند کرتی تھی۔ پچھلے کئی سالوں سے وہ ایک دوسرے کے ساتھ تھے۔ اب میرے ساتھ ساتھ ہمنا اور تیمور کی شادی بھی ہو رہی تھی۔ لائبہ ایک ایسی بے حد خوبصورت اور اسٹائلش لڑکی تھی۔ وہ ایک بے حد امیر اور معروف بزنس مین سیٹھ وقار کی اکلوتی بیٹی تھی۔ میری اور لائبہ کی شادی سے میرے اور لائبہ کے ابو کو پارٹنرشپ ہونے والی تھی، اس لیے ابو میرے اس فیصلے سے بہت خوش تھے۔ میں نے اس فیصلے کا خوشی خوشی قبول کر لیا تھا، اور تبھی اچانک میرے ذہن میں رومیسا کا خیال آیا۔ میں ایک بار پھر اس سے ملنا چاہتا تھا تاکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کا کوئی بندوبست کر سکتا، اس لیے میں نے اپنی گاڑی نکالی اور رومیسا کے گھر کی طرف چل پڑا۔ میں اس کو کچھ پیسے دے کر اس کا منہ ہمیشہ کے لیے بند کر دینا چاہتا تھا کہ وہ کوئی گڑبڑ نہ کر سکے، مگر میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ رومیسا کے گھر والے تو مجھ سے بے حد عزت اور پیار سے پیش آ رہے تھے۔ ان کو تو جیسے کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا تھا کہ ان کی بیٹی کا ٹھکر کر زندگی میں آگے بڑھ جانا، مگر یہ جان کر تو میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی تھی۔ رومیسا تو 3 سالوں سے اپنے گھر میں ہی نہیں گئی تھی۔ میں نے اس کو دھتکار تو دیا تھا، مگر اس کے بعد سے لے کر اب تک 3 سال وہ کہاں تھی مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن ایک طرح سے میں نے دل ہی دل میں شکر بھی کیا تھا کہ میری اس سے جان ہی چھوٹ گئی۔ ہو سکتا ہے کہ وہ کہیں مر کھپ گئی ہو، کیونکہ اگر وہ زندہ ہوتی تو میری شادی کی خبر سن کر مجھ سے رابطہ کرنے کی کوشش ضرور کرتی، مگر وہ تو دوبارہ کبھی میرے پاس آئی ہی نہیں تھی۔ میں رومیسا کو بھول کر اپنی خوشیوں میں مصروف ہو گیا تھا۔ مجھے بس یہی ڈر تھا کہ رومیسا کہیں کوئی ہنگامہ نہ کر دے، مگر ان کا کوئی نام و نشان ہی نہیں تھا۔ میں نے ہر جگہ اس کو ڈھونڈ لیا تھا، مگر اگر وہ زندہ ہوتی تو ملتی۔ مجھے یقین ہو گیا کہ میرے دھتکارے جانے کی صدمہ اس سے برداشت نہیں ہوا اور وہ مر گئی۔ میرے گھر کا میں بہت خوش تھا کہ ہمنا اپنے گھر کی ہونے والی تھی۔ مجھے اس کی شادی کی بے حد خوشی تھی، مگر اس کو خود سے دور کرنے کا دکھ بھی تھا۔ میرے امی ابو بھی بہت خوش تھے میری اور ہمنا کی شادی کے لیے، تو ابو نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، بہت بڑی ارینجمنٹ کی تھی جس میں ہر قسم کے مشہور بزنس مین بھی آئے تھے۔ میں، لائبہ اور ہمنا، تیمور، سب کے چہروں پر مسکراہٹیں بکھری ہوئی تھی۔ تبھی رومیسا اس خوشی کی گھڑی میں ایک قیامت بن کر نازل ہوئی تھی۔ اپنی گود میں ایک چھوٹے سے بچے کو اٹھا کر اسٹیج کی طرف چلتی آ رہی تھی، اور آتے ہی اس نے میرے گریبان کو پکڑ کر رکھا اور تم ہوتے کون ہو میری زندگی کا فیصلہ کرنے والے؟ میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گی کہ میری زندگی برباد کر کے تم خود اپنی زندگی کی خوشیاں منا سکو۔ میں نے اس دن کا انتظار بہت شدت سے کیا تھا جب میں ساری دنیا کے سامنے تمہاری اصلیت کھول سکوں گی۔ میں نے بہت کوشش کی تھی کہ میں رومیسا کو چپ کروا سکتا، مگر وہ شور مچا کر چیخ چیخ کر سب کو اپنے گرد اکٹھا کر چکی تھی، اور وہ بچہ سب کے سامنے کرا کر کہہ رہا تھا کہ وہ میرا بچہ تھا۔ تبھی میں اپنے گھبراہٹ کو چھپاتے ہوئے کہنے لگا کہ وہ ایک غریب لڑکی تھی اور جو صرف چند پیسوں کی خاطر مجھے اسے بدنام کرنے کی کوشش کری تھی۔ مگر میری بات سنتے ہی رومیسا ایک بار پھر سے ہنسنے لگی اور کہنے لگی کہ میں جانتی تھی کہ تم اس بچے کو ماننے سے انکار کر دو گی، اس لیے میں سارا انتظام کر کے آئی ہوں۔ تبھی اس نے ایک میڈیکل سرٹیفکیٹ میرے منہ پر مارا اور کہنے لگی کہ یہ اس بچے کی رپورٹس ہیں، اگر تمہیں میری بات پر ذرا بھی شک ہے تو ابھی اپنا ٹیسٹ کروا لو۔ مجھے یقین ہے کہ وہ رپورٹس ضرور مل جائیں گی، کیونکہ یہ تمہارا ہی بچہ ہے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ تمہاری بیوی رہ چکی ہوں؟ اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ ایک دن یا زیادہ دن، لیکن تم نے مجھے استعمال کیا تھا اور یہ تمہاری ہی نشانی ہے۔ اس کی بات سن کر سب لوگ مجھے دیکھ رہے تھے۔ تبھی ابو نے آگے بڑھ کر مجھ سے پوچھا کہ یہ سب کیا ڈرامہ ہے؟ تو میں بھوکلاہٹ کا شکار ہو گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ رومیسا اس طرح سے میری خوشیاں برباد کرنے کے لیے پہنچ جائے گی۔ ہمنا بھی میری طرف حیرانگی سے دیکھ رہی تھی۔ اس کو تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس کا بھائی اتنی گری ہوئی حرکت بھی کر سکتا تھا۔ لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے اور رومیسا کھڑی میری طرف دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ ساری زندگی کے سامنے رسوا کر چکا تھا، کیونکہ اس کے پاس موجود بچے کی رپورٹس اور میری رپورٹس میں کوئی فرق نہیں تھا۔
وہ رپورٹس یہ صاف بتا رہی تھیں کہ اس کی گود میں بچہ میرا ہی ہے۔ جب امی ابو کو یقین ہو گیا کہ وہ میرا ہی بیٹا ہے تو ابو نے مجھے اس وقت دھکے دے دے کر گھر سے باہر نکال دیا۔ میری بہن کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھی، اپنے ساتھ ساتھ اپنی بہن کی خوشیوں کا بھی گلا گھونٹ دیا۔ ہر کوئی میرے ابو پر ہر طرح طرح کے فکرے کس رہا تھا۔ انہوں نے مجھے بہت زیادہ آزادی دے رکھی تھی جس کا اس قدر ناجائز فائدہ اٹھایا، کسی لڑکی کی زندگی برباد کر لی۔ اس لیے امی ابو مجھے اپنے گھر سے نکال دیا اور اپنی ساری جائیداد سے مجھے بے دخل کر دیا، جس پر میں اتنا اتراتا تھا۔ پھر اس دن کے بعد سے امی ابو نے میری کبھی دوبارہ شکل بھی نہیں دیکھی اور وہ مجھے اپنے گھر میں ہی نہیں گھسنے دیتے تھے۔ ابو نے تو مجھے صاف صاف دھمکی دے دی تھی کہ اگر میں نے دوبارہ اس گھر کے طرف رخ کیا تو مجھے پولیس کے حوالے کر دیں گے۔ تو وہ تو میری بھلائی کے لیے مجھے زندہ چھوڑ رہے تھے تاکہ میں زمانے کی ٹھوکریں کھا سکوں۔